آپ کے اور ہمارے درمیان وزیر داخلہ محسن نقوی آ گئے تھے، جنہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور اگر ہو رہے ہیں تو آپس میں ہو رہے ہوں گے، مطلب گول مول بات کی۔ پھر یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ آج پہلا پولیس آفیسر کانسٹیبل مبشر بلال، جن کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا، پنجاب پولیس سے تعلق تھا، وہ آج شہید ہو گئے ہیں، اور 50 سے زائد پولیس والے زخمی ہیں، ان میں سے 9 شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ نادر گرمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر، ہر کوئی اپنا حصہ بتا رہا ہے، اس سے صحیح تصویر بن نہیں پا رہی ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، سرے جوڑ کے ہمیں تصویر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ وسط صاحب، اس وقت اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو پہلے جو وزیر داخلہ، جس کی ابھی بھی ہم گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور اس پر ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا۔ ریڈ لائن دی گئی تھی کہ اٹک پل جو ہے وہ کراس نہیں کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف، یا ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر کہا گیا کہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ اٹک پل بھی کراس کر لیا، اور ٹول پلازا اسلام آباد کا وہ بھی کراس کر لیا، اور وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل بھی ہو چکے ہیں۔ اب جو صورتحال چل رہی ہے، جو مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن آ رہے ہیں، وہ معاملہ جو ہے ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اور یہ بات پاکستان تحریک انصاف بھی ایک اسٹریٹجی کے تحت کر رہی ہے، اور حکومت بھی۔ مذاکرات ڈے 1 سے ہو رہے ہیں، حکومت بھی مذاکرات کی تردید کر رہی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تردید جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ دیر پہلے بھی ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کی ٹیم موجود ہے، اگر وہاں سے کوئی ایک بریک تھرو ہوتا ہے تو کل بھی شاید مذاکرات ہوں گے۔ اسی حوالے سے یہ جو مذاکرات کی تردید کی جا رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف تو اس لیے بھی کر رہی ہے کہ جو کارکنان اس وقت قافلے میں موجود ہیں وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ پہلے بھی آپ نے علی مین گنڈا پور صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کارکنان ان سے جھگڑ رہے تھے۔ تو پی ٹی آئی اپنے کارکنان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی، اور حکومت یہ نہیں دکھانا چاہتی کہ ہم جو پہلے کہہ رہے تھے کہ اٹک پل کراس نہیں کر سکیں گے، اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اب وہ بھی شاید ان باتوں کی وجہ سے مذاکرات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ لیکن منسٹر انکلیو میں جن پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ دوسری ایک، اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو ایک آپ یہ معاملہ دیکھ لیں کہ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات طے شدہ نہیں تھی، کوئی عدالت کا حکم نامہ موجود نہیں تھا، لیکن حکومت کی اجازت سے صبح بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، جن کا نام بھی شامل نہیں ہے لسٹ میں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے حکومت سے مذاکرات کی، اور حکومت سے مذاکرات کے بعد ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل پی ٹی آئی کی ٹیم موجود ہے، جس میں شبلی فراز اسد کیسر کا نام جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن کس بات پہ اب ہو رہے ہیں، جبکہ مجمع اندر داخل ہو چکا ہے اور دونوں لوگ ایک دوسرے سے کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں دونوں فریق، تو کس پوائنٹ پہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے اوریجنل جو پوائنٹس ہوں گے کل تک وہ تو نہیں ہوں گے نا، تازہ ترین پوائنٹس کیا ہوں گے؟ میں صرف اضافہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام جب کارکنان نے جو قافلے چل پڑے تھے تو اس وقت حکومت نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بیلاروس کا جو وفد اور جو صدر ان کے اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ کم سے کم 2 روز تک اسلام آباد نہ پہنچیں، لیکن اس کے بعد بھی ابھی بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اسی بات پہ ہو رہے ہیں کہ آپ کشمیر ہائی وے، جہاں پر ایک مرتبہ مولانا صاحب رکے تھے، پی ٹی آئی کے دور میں دھرنا دیا تھا، آپ وہاں پر رکیں۔ ایک شرط تو حکومت کی جانب سے یہ رکھی جا رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں، دوسرا جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں، اور تیسری بات یہ بھی رکھی جا رہی ہے کہ چلیں اگر عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہوئی تھی، اس کے بعد جو دیگر مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ کم سے کم واپس لیں، باقی کیسز میں تو عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے وسط صاحب کے، پی ٹی آئی کے کچھ رہنما یہ مانتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پر آئیں گے تو کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا، خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ حکومت ہمیں تحریری طور پر یقین دہانی کروائے
کہ ہم ڈی چوک پر آئیں گے اور عمران خان کو 1 ماہ میں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو ہم واپس چلے جائیں گے, بعد میں پھر حکومت اپنے معاملات دیکھے, پھر عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرے یا کے پی کے منتقل کرے. لیکن اس وقت مذاکرات کی بات اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اختلافات کا شکار ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قافلے کو علی امین گنڈاپور لیڈ نہیں کر رہے, بیرسٹر گوہر لیڈ نہیں کر رہے, اسد کیسر لیڈ نہیں کر رہے, بلکہ اس وقت بشرا صاحبہ جو ہیں وہ قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں اور وہی حکمت عملی طے کر رہی ہیں, اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت ڈی چوک جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے وہ ڈی چوک سے واپس نہیں آئیں گے. تو خود جو مذاکراتی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی مشکلات کا شکار ہے کہ بشرا صاحبہ ماننے کو تیار نہیں ہے, تو بیرسٹر گوہر کو پھر عمران خان سے اسی لیے اس وقت بھی ملوایا جا رہا ہے کہ شاید وہاں سے بشرا صاحبہ کے لیے کوئی ہدایات آ جائیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا قافلہ ہے وہ تو رواں دواں ہے, لیکن اس پر بات ہو رہی ہے کہ بیلاروس کے صدر کے موجودگی تک جو ہے وہ کسی مقام پر آپ رکیں. مین وائل مذاکرات ہوتے رہیں گے اور پھر آگے ہم بات کو بڑھائیں گے, لیکن پی ٹی آئی نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر آپ فوری طور پر خان صاحب کو منتقل نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو مقدمات ہیں جن میں جو نئے مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ مقدمات واپس لیں, تو باقی پھر معاملات کو وہیں بیٹھ کے ہم آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نادر گرمانی. یار اس تمام تر رکاوٹوں, گرفتاریوں, آنسو گیس, جتنی ہزاروں کی نفری, جتنے پتہ نہیں کتنے کنٹینر لگائے ہیں, ان سب چیزوں کے باوجود وہ داخل ہو گئے ہیں. ابھی حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ جی کل راؤنڈ 2 ہوگا جب پنجاب سے نکلیں گے. بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو صرف کے پی سے آ رہے ہیں, باقی کہاں ہیں؟ اطلاعات کے مطابق کچھ لوگ تو پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں نا. اب دیکھو ایک قافلہ نکالنے کا مطلب ہے کہ آئے ہمیں گرفتار کریں. جب بھی پی ٹی آئی کو رائٹ آف کیا ہے کوئی ان کا کم بیک ہی ہوا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے یار, کیسز ہوں, گرفتاریاں ہوں, چھاپے ہوں, بلے کا سمبل لے لیں, سب سمجھ رہے تھے کہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس میں بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار کہیں ان کو روک دیں گے. تو یار جب یہ انہوں نے داخل ہونا ہی تھا, آپ نے خود اپنے آپ کو بند کر دیا. آپ نے اپنے ایک آدھے صوبے کو, کئی بڑے شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا. مطلب اسموگ کے دوران وہ کہتے تھے نا کہ یار لاہور کا ٹرانسپورٹ بند کر دو, نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے, آپ نے اب وہ کر دیا ہے, رائٹ. تو پوائنٹ از کہ ایک ہی حل ہے نا, ٹویٹر بند کر دو, سب کچھ ٹویٹر بند کر دو, وی پی این بند کر دو, روڈ بند کر دو, شہر بند کر دو, اپنے آپ کو بھی بند کر دیا ہے. تو ٹیل می راؤنڈ 1 کس کے حق میں؟ اس کے باوجود لوگ اسلام آباد آ گئے. اس کے باوجود لوگ اسلام آباد آ گئے تو کتنا بہتر ہوتا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس سے یار آپ پہلے ہی کہتے ہیں سوری کہ آ جائیں بیٹھ جائیں. مجھے اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں دھرنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, 10,000 لوگ ہیں, 15,000 لوگ ہیں, نو. اصل جو بیوٹی ہے اس پوری سچویشن کی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو انہوں نے اپنی ہیلز پہ کھڑا کیا ہوا ہے 24 گھنٹے تو چھاپہ مار جنگ میں. اور اس کے علاوہ یہی تو ٹیکنیک یہی تو ہوتا ہے. شاہزیب ہیں جی, شاہزیب ہیں ہمارے ساتھ. جی شاہزیب. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اور جس طرح گورنمنٹ ہمیشہ اوور ری ایکٹ کرتی ہیں, اس دفعہ بھی کیا ہے, ایک نی جرک ری ایکشن ہمیں دیکھنے کو آتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک پارٹی جس نے پچھلے 10 سال میں بار بار دھرنے دیے ہیں, اور خاص کر کے پچھلے 2 سال میں, اور ان میں جلاؤ گھراؤ بھی ہوتا ہے, اس میں وائلنس بھی ہوتا ہے, جس طرح ابھی ہم سن رہے تھے یہ وزیر داخلہ سے کہ گورنمنٹ کو آئیڈیلی کیا کرنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں ڈی چوک پہ, پھر 6 مہینے تک دھرنا چلتا رہے. کیونکہ اس دفعہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, لیکن سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایک وقت آ گیا جب عدلیہ کی پوری سپورٹ تھی پی ٹی آئی کو, اب وہ لاز چینج ہو گئے, چینجز آ گئیں, عدلیہ کی سپورٹ نہیں ہے, فوج سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے, سیاسی پارٹیوں سے آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی دفعہ بھی کوشش کی کہ جی بیٹھ کے بات کر لیں تو کہتے ہیں بات بھی نہیں کرنی ہے. تو پھر یہ اس وقت جو دیکھیں نا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیں زبردستی رہا کرنا ہے. اب یہ تو ایک مطلب ایسا ایک ایم لے کر یہ آ رہے ہیں وہاں سے, جتنے بھی لوگ ہیں 12,000 ہیں یا 15,000 ہیں, کہ مطلب یہ واقعی میں جو ہے, اگر یہ میں کہوں کہ صحیح کہا ہم نے کہ حکومت اپنی ایڑیوں پہ کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی ڈو اور ڈائی والا سین ہے تو یہاں پہ جب تک وائلنس نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ ان کو حاصل نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو جج کہ سکسیس کون کس کی ہو رہی ہے, جیت کون رہا ہے, ہار کون رہا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ رات کو آگے بڑھنے دیں, دیکھتے ہیں وہاں پہ جو خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے ٹیم,
وہ ان کو کچھ اچھا اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہر قیمت پہ خان صاحب کو رہا کرانا چاہ رہی ہے تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ انہیں ہر قیمت پہ اندر رکھنا چاہ رہی ہے، تو معاملہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں ڈیمانڈز اتنی میکسیمل ہیں کہ ان میں کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو نہیں مل سکتا. اور جو اگر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یار یہ ٹیبل پر میری یہ ڈیمانڈز ہیں، اب کچھ چیز ہوتی ہیں کہ یار اگر مجھے اتنا بھی میں اچیو کر لوں میرے لیے بہت ہے. آپ نے ایک ہفتے سے دارالحکومت، آپ کی ڈر سے دارالحکومت لاک ڈاؤن ہے، لاہور کا جو سچویشن ہے، روڈ جس طرح کے بند ہے، ایک دم نیشنل ہائی ویز اتھارٹی، پورا بلوچستان کٹا ہوا ہے، پورا بلوچستان کٹا ہوا ہے، ایک دم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو یاد آتا ہے وہ ہو سر ہم نے تو مرمت کرنی ہے. ہاں تو پشاور موٹر وے سے لے کے ملتان تک مرمت کا کام بھی جاری. تو دیکھیں انیشیٹو تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے نا، اس میں تو میری نظر میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ان کی ڈیمانڈز کتنی جائز ہیں کتنی ریئلسٹک ہے وہ ایک بالکل الگ بات ہے. کتنا اس موومنٹ کو کیری کرنے کی صلاحیت ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اگین دیکھیں what do they have to lose؟ میرا تو یہ سوال ہے. ہاں دیکھیں آپ کی قیادت کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، کیسز لگائے، اسٹریٹ ایجیٹیشن ہی بچی نا آپ کے پاس. اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کے اگر یہ پیمانہ ہے کہ آپ حکومت کو بالکل ہی کنفیوز کر دیں اور پیرالائز کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ مقصد دوسری پارٹی یہ ہوا، دوسری لیڈرز کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے جب نکالا تو پولیٹیکلی نکالا. نہیں دیکھیں یہ نہیں آ پڑتا کہ میں تھوڑا سا شاہزیب دونوں پولیٹیکل گیم کھیلنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. کوئی دیکھیں بات پولیٹیکل گیم سے آگے نکل گئی ہے، اب ان مثالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے ان کے سامنے ایک اور ایگزامپل بھی سامنے ہے. ایک آپ خود ہی سیاسی معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے. یہ بات ایک فریق جو چاہیے کی بات ہی نہیں ہو رہی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں فریق موڈ میں میں چاہیے کی بات نہیں کرنا. ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ جس کو آپ ووٹ دیں وہ جیتے. چاہنے کے لیے تو بہت چیزیں ہونی چاہیے. میں آئیڈیل سچویشن کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو سچویشن ایگزسٹ آن دا گراؤنڈ. اور اس میں ایک اور اس میں نہیں سر دیکھیں بات سنیں نا، ایک اور چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی حل نکالنا چاہیے، رائٹ، میرا خیال ہے وہ زیادہ ہے. مطلب ہم جہاں پہ کھڑے میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے لیکن پی ٹی آئی کا بھی رول ہے اور وہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا. وہ تو ہم مان کے چل رہے ہیں نا، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. میں بات کر رہا ہوں کہ جس کا بھی رول ہے. ابھی اب دیکھیں، اچھا دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ڈیل ہو، کمپرومائز ہو، تو کیا میاں نواز شریف کا ایگزامپل سامنے نہیں آتا کیا؟ دیکھیں آپ نے آپ کو جیل میں ڈالا، ٹھیک ہے، اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ڈیل ہوئی، جب واپس آ کے ایک اور ڈیل کے تحت ہوئی تو you are in power but you do not have power. یہ سب irrelevant ہو گئے. لیکن آپ مطلب جتنا بھی اس میں تھا بلون میں وہ سامنے ہے. تو جب اس طرح کی مثالیں سامنے ہیں they are going for broke. بہرحال ایک روایتی جملہ ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم. 48 شاید